الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر درس ہو رہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی کچھ خاص نشانیاں اور خاص اوصاف بیان فرمائے. کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو مقرب اور خاص بندے ہیں ان کی کچھ خاص نشانیاں ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، کوئی وصف نہیں پایا جاتا، تو ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا شمار بھی عباد الرحمن کے اندر ہو سکے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، متکبر نہیں ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ جھگڑا کرنے والے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان سے سلامتی کی بات کرتے ہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی. چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ ان کو اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے دور رکھیے، جہنم کے عذاب سے بچا کر رکھیے. اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے خرچ میں بھی اعتدال ہے، نہ یہ اسراف کرتے ہیں کہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی یہ بخل کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اعتدال والا اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. یہاں تک تفصیل سے ہماری گفتگو ہو چکی. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے،
یہ قتل نہیں کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، مگر حق کے ساتھ۔ عباد الرحمان کا ایک اہم وصف اور صفت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو قتل نہیں کرتے، اور قتل نہ کرنے سے مراد ناحق قتل کرنا۔ دور جاہلیت میں 3 گناہ عام تھے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل، اور نمبر 3 زنا۔ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک آیت میں جمع فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا سر صرف اللہ کے در پر جھکتا ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ سب سے سستا خون انسان کا خون ہے، جس کے دل میں جب چاہے وہ آئے اور کسی انسان کو قتل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، نہ قاتلوں میں شامل کرے نہ مقتولوں میں شامل کرے۔ اللہ سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فتنے کا دور ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں میں نے اللہ تبارک و تعالی سے کی تھی اپنی امت کے بارے میں۔ ایک دعا یہ کی تھی کہ ان پر پہلی قوموں کی طرح عذاب نہ آئے۔ پہلی قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جن کا ذکر ہم قرآن کریم میں تفصیل سے پڑھ چکے، ان جیسا عذاب نہ آئے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور آج تک امت پر ایسا عذاب نہیں آیا۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ ان کا بیج بھی باقی نہ رہے، کافر قومیں ایسی مسلط نہ ہو جائے کہ بیج ہی مار دیں، کہ مسلمان کا نام و نشان دنیا میں نہ رہے، ایسا نہ ہو۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اگر کسی ایک علاقے میں مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں مسلمان ابھر جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تیسری دعا کی تھی کہ آپس میں ان کے درمیان اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسروں کی گردنیں مارنے لگے۔ فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور امت کے اندر یہی چیز آج فساد کا ذریعہ بن گئی کہ مختلف طبقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ لسانیت کے فسادات عام ہو گئے کہ کسی کی جان محفوظ نہ رہی، حالانکہ قتل کی بات تو بعد میں، قتل کے اندر کوئی آدمی مدد کرنے والا اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ارشاد ہے۔ عربی کے اندر قتل کرنے کا کسی کو حکم دینا کہ تم قتل کرو، اس کے لیے لفظ آتا اقتل۔ حدیث میں کسی نے اق کہا، اق، آگے تل نہیں کہا، اق کہا کسی کو، صرف اتنا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر لکھ دیتے ہیں آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا، بس اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی۔ جو صرف اتنا لفظ کہہ دے اور جو مدد کرے اور پھر آگے بڑھ کر جو اس کے اندر شامل ہو، تو اس کے لیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے جان بوجھ کر اگر کسی مومن کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہنے والا، اس پر اللہ کا غضب، اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن آج یہ عام ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی کا قاتل بن چکا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی وارداتیں آج ہمارے سامنے، معاشرہ ہمارے سامنے۔ ایسا نہیں کہ نہیں، کسی کے ذہن میں کچھ آ جائے۔ اسی لیے شریعت نے رکھا الا بالحق۔ ہاں 3 آدمی ہیں جن کی سزا قتل ہے، اور وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ لے لو، نہیں، وہ اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت لے گی، عدالت کی
قانون ہوگا تو عدالت لے گی. ہر انسان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. ایک وہ آدمی جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اس کی شریعت نے سنسار سزا رکھی. پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دو، مار دو، ختم کر دو. اس کی سزا یہ قتل ہے. یہ جہاں شریعت اسلامی حکومت ہوگی یا عدالت کے ذریعے ہوگا وہاں پر یہ حکم لاگو ہوگا. نمبر 2، کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے. اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، قتل کیا جائے. اور تیسری، وہ آدمی جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. یہ تیسرا شخص ہے جس کو قصاصاً قتل کیا جائے. حدیث شریف میں ارشاد میں یہ 3 ہیں شخص جہاں اجازت ہے کسی انسان کو قتل کرنے کی، وہ 3 ہیں، اور وہ بھی اسلامی حکومت کو اختیار ہے، ہر آدمی کو حق نہیں. لیکن آج معاملہ الٹ ہو چکا ہے. ہر آدمی اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کو قتل کرتا ہے. وہ اگر ان کے 2 بندے مار کر چلے جاتے ہیں، یہ جا کر ان کے 4 بندے مار کر چلے جاتے ہیں، اور ایک سلسلہ تا دیر چلتا ہی رہتا ہے. اور یہ ایسا ہو چکا مرغی کو ذبح کرنا جیسے انسان کا خون اس سے بھی سستا ہو چکا. لیکن انسان کی قیمت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے صبح عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری حرمت اور عظمت کے کیا کہنے، لیکن انسان کی عزت، اس کی حرمت اور عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو معمولی بات نہیں. اس نے عباد الرحمان کا یہ وصف بیان فرمایا. ہمارا اسلام تو وہ ہے جو جانور کو بھی بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جانور کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جانور کو بلا وجہ مار دیں. 2 وجہ ہیں جن میں جانور کو مارا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. حدیث شریف میں منع فرمایا کہ غلیل سے نشانہ بازی کرنے کے لیے جانوروں کو، پرندوں کو نشانہ مت بناؤ. خامخواہ کیوں؟ ایک جانور کی جان ہے، کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مارا اس کو؟ کوئی پیچھے وجہ ہونی چاہیے. مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اجازت ہے نمبر 1 جہاں پر منفعت مقصود ہو، نفع حاصل کرنا ہے، حلال جانور ہے، ذبح کیا، اس کا گوشت کھائیں گے، ذبح کرنے کی اجازت ہے. طریقے سے ذبح کرو اس کو، اس کا گوشت کھاؤ، اس کو ذبح کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے طریقہ رکھا کہ اس انداز میں ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف زیادہ نہ ہو. طریقہ ہے. یا ایسے کوئی حرام جانور ہے لیکن اس سے کوئی دوائی بنے گی، دوا بنانا مقصود ہے، اس کو بھی اجازت ہے، ذبح کر دے. یہ تو ہے نفع حاصل کرنا. یا یہ کہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، نقصان سے بچنے کے لیے اس کو مارنا، بچھو ہے، سانپ ہے، کوئی اور ایسا موذی جانور جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان مار دے، اجازت ہے. یہ 2 وجہ ہیں، اجازت ہے. ورنہ اس کی بھی اجازت نہیں کہ کسی جانور کو خام خواہ قتل کر دو، مار دو، نہ. حدیث شریف میں ہے ایک عورت کا واقعہ کہ اس نے اپنے گھر میں بلی کو رکھا تھا، اس کو کھانے کو نہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر اپنا کھانا خود تلاش کر لیتی، مر گئی. حدیث شریف میں ہے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دی. اور یہاں تو انسان کا معاملہ ہے، یہاں تو انسانی جان کو معمولی چیز ہے، تو انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی انسانی جان میں یہ بھی آتا ہے کہ 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے اور بچہ ہے، اس کو ضائع کرنا، اس کی DNC کروانا ناجائز اور حرام ہے. 4 ماہ کے اندر بچے میں جان پڑ گئی، اب وہ ایک انسان ہے، ایک زندہ وجود ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اور جو کرے گا چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ کوئی ہو، وہ قتل کرنے جیسا ہے، کل قیامت والے دن اس کی قتل کرنے والی سزا دی جائے گی. تو معمولی بات نہیں. معمولی باتوں پر جا کر کاجی DNC کروا دو، یہ معاملہ ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو، حتیٰ کہ اگر ماں کو بھی جان کا خطرہ ہے تو بھی حکم ہے آپریشن کر کے اس بچے کی جان بچاؤ، اس کو مارنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں. اور یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے کہ اندر اس کو جو کاٹ پیٹ کر نکال دیا جاتا ہے، ایک انسانی جان کو اندر تڑپا کر مار دیا جاتا، سمجھا کہ معمولی معاملہ ہے.
بات تو کہیں اور جا رہی. یہ بھی اسی قتل کے اندر داخل ہے. پہلے دور میں مشرکین کے دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اب تو ماں کے پیٹ میں ہی زندہ مار دیا جاتا ہے تاکہ معاملہ ہی نہ رہے. اور یہ بھی وہیں سے آیا کہ پتہ چل گیا کہ بچی ہے, مروا دو, قتل کروا دو, ختم کروا دو, DNC کروا دو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ محفوظ رکھے. یہ اسی قتل کے زمرے میں آتا ہے, یہ سمجھنا چاہیے. عباد الرحمان, رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے, اور جہاں حق قتل کرنا ہے وہ بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے بلکہ بذریعہ قانون اس حکم کو نافذ کرواتے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا ولا یزنون, اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. جیسے عرض کیا دور جاہلیت کے اندر یہ عام تھا, زنا عام تھا. اسلامی معاشرے میں اور کافروں کے معاشرے میں فرق ہے. اسلامی معاشرے میں نکاح کو رواج دیا گیا اور کافروں کے معاشرے میں زنا کو رواج دیا گیا. عباد الرحمان, رحمان کے بندے زنا کیا کرتے؟ وہ تو زنا کے قریب بھی نہیں جاتے, وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے, اس سے بھی بچتے ہیں, پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے. آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں المیہ بن چکا کہ نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا. نکاح کے لیے ہم نے وہ شرطیں رکھ دی, وہ رسومات اس کے اندر لے کر آ گئے. خاص طور پر خواتین کو متوجہ رہنا چاہیے کہ نکاح کرنا آج مصیبت بن چکا, لیکن زنا آسان ہو چکا. اس لیے نوجوان نسل ہماری زنا کی طرف جا رہی ہے. اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں, چاہے اس کے والدین ہو چاہے اس کے علاوہ لوگ ہو, کل قیامت کا دن ان کی بھی پکڑ, سبب کے درجے میں پکڑو. اس لیے عباد الرحمان کی نشانی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے, وہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے. اور اس کو سمجھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک ترتیب رکھی ہے. انسان کے اندر فطری چیزیں ہیں, کچھ فطری جذبات ہیں. جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے, یہ فطری جذبہ ہے. بھوک لگے تو شریعت نے انتظام کیا کھانے کا. پیاس لگے, پیاس فطری تقاضا ہے, اس کو پورا کیسے کرنا ہے شریعت نے بتایا, ایسے پورا کرو. کھایا پیا, اس کے بعد انسان کو قضاء حاجت فطری تقاضا ہے, پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہے, شریعت نے کہا اس کو بھی پورا کرو. لیکن یہاں مد نظر رکھنا چاہیے, کھانے کا مطلب نہیں کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دو, پینے کے لیے کھڑے ہو کر پینا شروع کر دو. الٹے ہاتھ سے کھاؤ, الٹے ہاتھ سے پیو, طریقہ بتایا. کھاؤ حلال کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. بیٹھ کر کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھاؤ, طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ طریقہ بتایا. فطری جذبہ ہے, اس فطری جذبے کو پورا کرنے کا شریعت نے طریقہ بتایا کہ کھانے کے طریقے کو یوں پورا کرو, پینے کے طریقے کو یوں پورا کرو. قضاء حاجت ہے, اس کا بھی طریقہ بتایا. ہمارا دین ایسا ہے کہ یہ اپنا پیشاب پکانے کا تقاضا, اس کو بھی طریقہ کہ جب تم نے بیٹھنا ہے نہ تمہارا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہو, دونوں ناجائز ہے. WC اس طریقے سے گھر میں بنانا کہ جس میں انسان کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے قضاء حاجت کرتے وقت, یا پیٹھ ہو جائے, دونوں ناجائز, اجازت نہیں ہے اس کی. بتایا بیٹھ کر کرو, اس انداز میں کرو کہ اپنے کپڑے خراب نہ. پیشاب کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم زمین تلاش کی, نرم زمین میں بیٹھ کر کیا تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کر اپنے کپڑوں پر نہ لگے. طریقہ ہے. جو فطری جذبہ ہے شریعت نے بتایا فطری جذبے کو پورا کیسے کرو. ایسے انسان میں شہوت رکھی ہے, جس کو سیکس کہا جاتا ہے, شہوت رکھی ہے, اس کو پورا کرنے کا بھی طریقہ بتایا. دنیا کے اندر اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں جو فساد کے اندر ہے. ایک اس وقت ملحدین کا طبقہ, کافروں کا طبقہ, جو اپنے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ان کے دماغ میں ہر وقت شہوت چڑھی ہوئی ہے. ایسی ایسی چیزیں دنیا میں بنا دی گئی اور ایسے ایسے مناظر ہماری نوجوان نسل کے سامنے کر دیے گئے کہ صبح سے لے کر شام تک ان کے دماغوں میں یہی سوار رہے. اس کے لیے دوائیاں بنا دی گئی. ایک طبقہ ایسا ہے.
دوسرا طبقہ عیسائیوں کا ہے، ان کے راہب ان کے پادری یہ نکاح نہیں کرتے کہ نکاح نہیں کریں گے، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کا بننا ہے، اور اس لیے وہ جا کر اپنے حجروں میں رہتے ہیں، لیکن وہاں اکیلا کب تک رہے؟ اللہ نے اندر فطرتاً ایک چیز رکھی ہے، آج وہاں بھی زنا ہونے لگ گئے۔ شریعت نے ہمیں اعتدال کا راستہ دیا کہ نہ تو یہ کہا کہ اس فطرت کو ختم کر دو، ختم نہیں کر سکتے، جذبے کو ختم کر دو، نہیں، نہ یہ کہا کہ ہر جگہ جا کر اس جذبے کو پورا کرو، نہیں، جیسے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، قضاء حاجت کا طریقہ، ایسے ہی اس شہوت کو پورا کرنا ہے۔ دین نے ہمیں راستہ دیا نکاح کا کہ اس کے ذریعے اپنے اس فطری تقاضے کو پورا کرنا، اور اس کے لیے جو راستہ دیا اتنا آسان دیا کہ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام شریعت نے نہیں بتائے۔ دو گواہ ہوں اور دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو، حتیٰ کہ نکاح پڑھانے والا جو ہمارا قاضی ہوتا ہے یہ بھی ہونا کوئی ضروری نہیں، اگر لڑکے کو خطبہ خود آتا ہے خود پڑھ کر اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اس کے اندر پہلے جی مائیوں ہوگا، منگنی ہوگی اور فلانی رسم ہوگی، پھر اس کے بعد یہ کریں گے، آج تو لاکھوں لگ جاتے ہیں، تب جا کر کہیں جا کر شادی کی نوبت آتی ہے، اتنا رقم ہوگی تو کام بنے گا ورنہ نہیں، اس لیے وہ بجائے اس طریقے کو اختیار کرنے کے زنا کی طرف جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ تو شریعت نے اعتدال کا راستہ دیا، اس اعتدال کے راستے کو اختیار کر۔ اس کے لیے میں الگ سے عرض کروں گا انشاءاللہ کہ نکاح کے لیے کیا کیا باتیں بتائی گئی جو ہمارے ہاں غلط ہو رہی ہیں، لیکن اس زنا کی طرف جانے کے لیے ایسا نہیں کہ انسان یکدم جا کر زنا میں واقع پڑ جاتا ہے، فوراً زنا کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے دو بنیادیں رکھی، ہمارے اوپر دو پابندیاں لگائیں، اگر ان پابندیوں پر عمل ہو جائے تو پھر کہیں پر زنا کی نوبت نہ آئے۔ سب سے پہلی پابندی انسان کی آنکھ پر لگائی، آنکھ کی حفاظت کرو، قل للمؤمنین، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، درس ہو چکا ہے، یغضوا من ابصارہم، مؤمنین کا تذکرہ الگ ہے، مردوں کا تذکرہ الگ ہے اور عورتوں کا تذکرہ الگ ہے، دونوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی باز نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی جو نعمت دی ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے، پہلے اس نعمت کو سمجھ لے تاکہ پتہ چلے اس کے بعد مطالبہ کیا ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے جو رب تعالیٰ نے نعمت ایسی عطا فرمائی کہ اس آنکھ کے ذریعے انسان دنیا میں ہر چیز دیکھتا ہے، اور آنکھ کی بینائی کی قیمت کا تب پتہ ہوتا ہے جب آنکھ تھوڑی کمزور ہونے لگے، کسی دن کم نظر آنے لگے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بینائی میں میرا مسئلہ ہو گیا، دائیں بائیں فون کرتا ہے، ڈاکٹروں کو تلاش کرتا ہے، جلدی دیکھو دکھاؤں تاکہ میری آنکھ کی بینائی پوری ہو جائے۔ اس آنکھ سے انسان ہر کچھ دیکھ سکتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، ایسے پردے ہیں اس کے اندر کہ انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا، ایسے پردے رکھے، اور اس کے اندر ایسے پٹھے ہیں کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں، سائنسدان بتاتے ہیں کہ انسان کی آنکھ جب اندھیرے میں جاتی ہے تب اور جب روشنی میں آتی ہے اس کے پٹھے سکڑتے اور پھیلتے ہیں، اور وہ سکڑنے اور پھیلنے میں 7 میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اگر کہا جاتا ہے تم نے روشنی میں جانا ہے، یہ بٹن دباؤ تب آنکھ کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی، کیا بنتا بندے کا؟ اندر کام چل رہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اوپر ماتھا رکھ دیا، ماتھے کی ہڈی، دائیں بائیں رخسار کی ہڈیاں رکھ دی کہ آنکھ پر براہ راست چوٹ نہ پڑے، سب سے نازک حصہ آنکھ ہے، اللہ نے حفاظت کا انتظام فرما دیا، اور اس کے اوپر ایک پردہ بھی لگا دیا کہ اگر کوئی اچانک چیز آ جائے پردہ نیچے گر جائے، پلکوں کا پردہ نیچے گر جائے اور آنکھ کی حفاظت ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، یہ اتنا بڑا لمبا انتظام ہے۔ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کسی کی بینائی چلی گئی اور اس کے ساتھ شرط لگا دی جائے کہ بینائی تب واپس ملے گی جب تم بد نظری نہ کرو گے، جب تم گندی فلمیں نہ دیکھو گے، جب تم ڈرامے نہ دیکھو گے، جب تم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھو گے، وہ فوراً تیار ہو جائے گا کہ ہاں میں شرط منظور کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی شرط نہیں لگائی گئی، ہاں جب پیدا ہوئے رب کا حکم آ گیا، دے دی نعمت، دے دی اور ماں کے پیٹ سے دے دی اور بغیر مانگے دے دی، بغیر پوچھے دے دی، رب تعالیٰ نے عطا فرما دی، ہاں اس کے ساتھ پابندی لگا دی کہ اس نگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، یہ میری طرف سے نعمت ہے۔ اور نگاہ ہمارا کیمرہ ہے، یہ نگاہ حدیث شریف کا مفہوم ہے
کہ انسان کی نظر یہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس آنکھ سے انسان جو دیکھتا ہے اس کا اثر دل میں ہوتا ہے. اس آنکھ سے غلط دیکھا تو اس لیے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کل للمؤمنین، اس میں جو حکم دیا گیا وہ پہلے بھی عرض کر چکا. پہلے حکم دیا یغضوا، اپنی باز نگاہوں کو پست رکھو، اور ساتھ ہی حکم دیا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اشارہ کر دیا جس کی آنکھ محفوظ نہ ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہو سکتی. یہ آنکھ کا سارا کیا جا رہا ہے. یہ آنکھ کی حفاظت ہو جائے، شرمگاہ محفوظ ہو جائے، زنا نہ ہو. اس کی نوبت آئی، اور آج تو المیہ یہ ہے ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں، مرد ہو عورتیں ہوں، بچے ہوں بچیاں ہوں، وہ موبائل پہنچ چکا. ان کی دسترس تک وہ چیزیں پہنچ چکی جو انسان کے ذہن کو خراب کر دینے والی. صبح و شام جب وہ ایک چیز دیکھے گا تو فساد ہی فساد مچے گا. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو. اس لیے آج کے دور میں ایسے ایسے واقعات آئے کہ بیٹی کی عزت باپ سے بھی محفوظ نہیں ہے. وہ باپ جو بیٹی کا تحفظ کرنے والا، جو اس پر شفقت رکھنے والا، اس سے بھی اس کی بچی کی عزت محفوظ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک جب ان نگاہوں سے گند دیکھا، اتنا بیٹھ گیا کہ یہ جو رشتہ مقدس تھا یہ بھی اس کی نظر سے گر چکا. اس لیے معمولی سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ نظر کی بات ہو رہی ہے. یہ نظر کی قرآن نے بات کی ہے. قرآن میں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے شیطان کا حملہ ہے. تم نے بچنا کیسے؟ بچنا ایسے کہ نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر دیکھیں گے تو پھر اس صورت میں زمین پر گر پڑیں گے. سامنے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، پیچھے دیکھیں، ہر طرف عریانی ہے، ہر طرف سائن بورڈ ایسے ہیں جن پر نظریں پڑیں گی. اس لیے کیا کرو، اپنی نظروں کو پست رکھو، زمین کی طرف دیکھ کر چلو. جو اپنی نظر کی اس طرح حفاظت کرتا ہے تو اس کے دل کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب مدذلوں میں ارشاد فرماتے، نظر بر قدم ہو، قدم بر زمین ہو. نظر قدم پر اور قدم زمین پر، نظر بر قدم ہو، قدم بر زمین ہو. یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. یہ دل کی پونجی لٹ جائے گی. اس لیے حفاظت بڑی ضروری ہے. کہ یہ مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ کیا؟ وہ مزہ دنیا کا مزہ کیا بیچتا ہے؟ جس کے دل میں جب مولا آتے ہیں، اللہ کی ذات کا مزہ وہ ہے، دنیا کے سارے مزے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. ابھی تو ہم نے چکھا نہیں نا مزہ، اپنے نام کا رب کا مزہ. اپنے اللہ کا نام لے بندہ اور اس کو مزہ آ جائے، اللہ اللہ کرے، رب کا قرآن پڑھے، اس کی آنکھیں کھل جائیں، دل کے اندر حلاوت اور دل کے اندر ایک شیرینی اور مزہ محسوس کرنا شروع کر دے. ایک مومن کو ہوگا جب وہ رب کے در پر آئے گا، اور اس کو وہ ذائقہ اللہ دے گا کہ دنیا کے یہ حرام ذائقوں میں کیا رکھا جو اللہ تعالیٰ کے نام میں رکھا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، امین الامہ کے نام سے مشہور ہیں. آپ ایک لشکر لے کر گئے عیسائیوں کے مقابلے میں لڑائی کرنے کے لیے. ان سے جا کر لڑائی کر رہے تھے. کئی دن ان کا محاصرہ رکھا. جب محاصرہ رکھا تو عیسائیوں نے اندر ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بندی کی کہ ان مسلمانوں کو زیر کیسے کریں، کیسے ان سے چھٹکارا حاصل ہو، کیسے ان کو شکست دیں. تو اندر منصوبہ بندی کی، اور منصوبہ بندی یہ کی کہ یہ لوگ جنگجو بہت دور اپنے گھروں سے آئے ہوئے، عرصہ ہو چکا، ان کو اپنے گھروں سے دور ہیں. اس لیے ایسا کرو، ان کے سامنے جاؤ، ان کو کہو کہ ہم صلح کرتے ہیں، تم ہمارے شہر میں آ جاؤ، دروازے کھول دو ان کے لیے، اور شہر کے دروازے کے دونوں طرف اپنی حسین نوجوان لڑکیاں کھڑی کر دو، تاکہ جب یہ آئیں ان کو دیکھیں تو نعوذ باللہ ان میں فریفتہ ہو کر یہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں. جب یہ ان کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو، یک بارگی حملہ کر کے سب کو ختم کر دو. یہ منصوبہ بندی ہوئی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا کہ وہ عیسائیوں کی طرف سے ایک آیا سفید پرچم لے کر کے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. آ گیا اور صلح کی درخواست کی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ اندر آ جائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ،
کہا کہ کل تک تو یہ لڑ رہے تھے، آج یکدم انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہوگی، کچھ نہ کچھ بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، فراست ہے، سمجھداری ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اپنے لشکر کے تمام، اور ان کو خطاب کیا۔ اس خطاب میں یہی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لمبا چوڑا بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو جب سنا تو سن کر پہلے عمل میں لے کر آئے، کان والی آیت کان میں پڑی تو کان اس کے مطابق عمل بھی کرنے لگا، آنکھ والی آیت آنکھ میں آ گئی، زبان والی آیت زبان میں آ گئی، پورا جسم رب کے حکم پر عمل کرنے لگا۔ ان کے سامنے صرف قرآن کی تلاوت ہی کافی ہے، بس یہ آیت پڑھی اور کچھ جو باتیں ارشاد فرمانی تھی فرمائی، اور فرمایا کہ اندر چل۔ پورا لشکر اندر داخل ہوا، لیکن مجال ہے کہ کسی نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو، کیونکہ یغضوا من ابصارہم، رب کا حکم سامنے آ گیا، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ وہ جتنے عیسائی تھے حیران رہ گئے کہ جو لوگ کسی کے ہاں اس طرح فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں وہ تو وہاں کی عزتوں کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں، عزتوں کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ نظریں جھکا کر آ رہے، بس ان کا یہ دیکھنا تھا۔ سب کا سارا قلعے والے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے۔ زندگی بدل گئی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان کی نظر کی حفاظت، یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانے والی آج سب سے بڑا فتنہ اس نگاہ کا ہے، سب سے بڑا فتنہ جو موبائل کے ذریعے ہماری نئی نسلوں میں منتقل کیا گیا، کہ ہماری وہ نئی نسلیں، وہ نوجوان نسل جو پہلے اپنی ایک بہن کی للکار پر اٹھ کر اپنی بہن کی عزت کے تحفظ کے لیے چلا جایا کرتا تھا، آج وہی نوجوان اپنی بہن کی عزت تاطار کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ اس کی عزت لوٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ نکال دی جائے ان کے اندر سے غیرت تاکہ ختم ہو جائے، اور وہ اپنے اس سلسلے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اولاد کی خواہشات پوری کرنی، اولاد کی محبت اپنی جگہ پر، اولاد کے ساتھ شفقت اپنی جگہ پر، لیکن نظر ان پر رکھنا ضروری کہ کہیں ہمارا بچہ اپنی نوجوانی کہیں غلط جگہ جا کر خراب تو نہیں کر رہا، کہیں وہ اپنے موبائل کے اندر غلط جگہوں پر تو نہیں جا رہا کہ اپنی جوانی کو وہ برباد کر رہا۔ یہ ذمہ داری ہے، جہاں یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی وہاں فساد پھیلا چلے گا، پھیل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے عباد الرحمان کی صفت یہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ تو آنکھ کی حفاظت کے لیے ضروری رب سے مانگا جائے، سب سے پہلے رب سے مانگا جائے یا اللہ ہماری نظروں کی حفاظت کر دیجیے۔ آج کے دور میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچ بازار کے اندر کھڑے ہو کر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور صبح سے شام تک کاروبار کر کے وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری ایک نظر بھی خراب نہیں ہوئی۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جو ارادہ کر لے، جو ہمت کر لے کہ جی ہم کیسے کریں، ارادہ تو کرو، ہمت تو کرو، آگے تو بڑھو، نوجوانوں سے بھی، بڑوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے، سب سے یہ درخواست ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنی شریعت کے اس حکم کو پورا کریں، پھر دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کیسے دکھاتے ہیں۔ آج معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری، پاکیزگی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نظریں پاک ہو جائیں۔ نظریں جب تک پاک نہیں ہوں گی معاملہ پاک نہیں ہوگا۔ نظریں ناپاک ہے تو دل بھی ناپاک ہوگا، اور دل ناپاک ہے تو پھر جسم بھی ناپاک ہے کہ انسان صبح سے شام تک ناپاکی اپنے اندر چل رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا، اس لیے ذمہ داری بنتی ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ان کی ذمہ داری نہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی کی طرف نہ دیکھو۔ ہاں نظر کا صحیح استعمال کرو تو ملتا کیا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ پر ایک نظر محبت کی ڈالی اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ اچھی نظر ہے، نظر کا استعمال صحیح ہوا، بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، شوہر نے بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہے نظر، یہ صحیح استعمال ہے، غلط استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ غلطی کی طرف کیوں جائے؟ ہاں جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل جا کر کسی سے پوچھے،
کہ میرا کیا حل ہوگا، کیا طریقہ ہوگا. بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ لاکھوں کے چکر میں نہ رہیں، شادیوں میں سادگی پیدا کی جائے. اور حدیث کا بھی مفہوم ہے جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر مت کرو، پھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور تاخیر کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ آج ہمارے سامنے. جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی معاشرے کے اندر فساد پر فساد پھیلتا چلا جائے گا اور پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اس لیے ضروری ہے یہ بات پہلے اپنی نظروں کی حفاظت ہو. اس بات کو اگر دل میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ میرے کہنے میں اور ساتھیوں کے سننے میں، خواتین کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو یا اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے احکام پر ہمارا عمل نہیں. یا ذا الجلال والاکرام اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والے اللہ. یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، ہماری گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. یا ذا الجلال والاکرام ہمارا ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا، ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہم اقراری مجرم ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانیاں ہوئی بھول کر جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے. یا اللہ ہم سب سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرما لیجیے، ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین پر استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یا ذا الجلال والاکرام آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، یہی ایک چوکھٹ ہے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین آپ کی ذات تو وہ ہے جس کو گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا. آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ کا خزانہ مغفرت اتنا بڑا اگر ساری دنیا کی بھی مغفرت فرما دے آپ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں. ہم نالائقوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما کر ہم سب کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجیے، اور بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے، کیونکہ ہمارا حساب ہو گیا تو پھنس جائیں گے ہم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اگرچہ نالائق صحیح ہے تو آپ کے بندے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر کرم فرما دیجیے. یا غفار ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے. یا تواب ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے. یا ودود ہم سب کو اپنے پیاروں میں محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. ہمارے گھروں میں یا اللہ، ہمارے بازاروں میں یا اللہ، ہمارے شہروں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں یا اللہ دین کو زندہ فرما دیجیے. مولا کریم گھروں میں یا اللہ مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ ہماری تمام نوجوان نسل کی، مردوں اور عورتوں کی یا اللہ نگاہوں کی حفاظت فرما دیجیے. عفت اور پاک دامنی کے
ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یوسف بھائی آئل والے وہ علیل ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، بھائی عبد الرشید علیل ہیں، وہ انہوں نے دعا کے لیے کہا. یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما. نکاح کو سادہ اور آسان کرنے کی توفیق عطا فرما، نکاح کو آسان اور سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما. جوڑ کے رشتے عطا فرمانے کے بعد جلد از جلد ان کو یا اللہ ان کی آپس میں شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین معاشرے سے بے حیائی عریانی اور فحشی کو ختم فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو ہمارے گناہوں اور آپ کے گناہوں کے درمیان اور ہمارے درمیان میں آڑے آ جائے. اے الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا پوری فرما دیجیے. مولا کریم دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے، صرف اپنا محتاج رکھیے. شریروں کے شر سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.